بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے آج اس غلط فہمی کو ہم زیر بحث لائیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ غلط فہمی رفع ہو۔ اس کا تعلق ایک ایسے الزام سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ لگایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سینکڑوں یہود کو، یعنی ان کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، ان کا قتل عام کر دیا گیا اور بے رحمی سے ان کو مار دیا گیا، اور ان کی جو عورتیں ہیں اور ان کے بچے ہیں ان کو غلام بنا لیا گیا۔ میرا اشارہ اس مشہور واقعے کی طرف ہے جس کو ہمیں تاریخ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ جو قریظہ تھے، بنو قریظہ، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تھا، اور اس کی تفصیل کچھ یہ ہے کہ بنو قریظہ نے بنیادی طور پہ یہ کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث ہسٹری میں بات بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاہدہ کیا تھا صلح کا، اور انہوں نے اس سے غداری کی، اس معاہدے کو انہوں نے توڑا، اور غزوہ احزاب کے موقع پہ، غزوہ خندق کے موقع پہ جب قریش حملہ آور ہوئے اور بہت سارے قبائل بھی جو یہود کے تھے ان سے مل گئے، اور اس کے ساتھ بنو قریظہ بھی شامل ہو گئے، تو یہ نقض عہد کی سزا، یعنی پرومس کو توڑنے کی، یا وہ جو امن کا معاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا اس کو توڑنے کی سزا ہے جو ان کو دی گئی۔ اور یہ بات بھی پھر بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو سزا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے ذریعے سے دلوائی، اور وہ تاکہ وہ خود اس سے بری الذمہ ہو جائیں۔ تو دیکھیے یہ اس میں چند غلط فہمیاں ہیں جن کو کلیریفائی ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ صورتحال یہ ہے کہ جو یہود ہیں بنیادی طور پہ اتمام حجت ہو جانے کے بعد وہ مباح الدم ہو چکے ہوئے تھے مدینہ میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا، جس مشن کے لیے بھیجا گیا، وہ یہ تھا کہ وہ اپنے مخاطبین پر اتمام حجت کریں، یعنی حق کو اس درجے میں ان تک پہنچا دیں کہ ان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ تو یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں مشرکین کے خلاف کیا، ان پر کیا، اور جب مدینے میں آئے تو اہل کتاب پر انہوں نے یہ کام مکمل کر چکے ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا جو رسول ہے وہ ایک مرتبہ حجت تمام کر دے اپنی قوم پہ، تو پھر اس قوم پہ عذاب آتا ہے، یا عذاب وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آسمانی ذریعے سے لے کے آتے ہیں، اور جو مختلف کلیمٹیز آتی ہیں وہ قوم کو مٹا دیتی ہیں، اور یا اگر کوئی دارالحجرت میں اثر آ جائے تو پھر نبی اور اس کے ساتھیوں کے ذریعے سے وہ عذاب ہے جو موت کی شکل میں پھر ان کے مخاطبی وہ لوگ جو ان کا منکر ہوتے ہیں ان پہ نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ قانون ہے جو قرآن مجید میں بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ دراصل یہ جو بنو قریظہ کا واقعہ ہے یہ اصل میں اسی قانون کا اس پہ اطلاق کیا گیا ہے۔ ہوا صرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں گئے ہیں اور یہود پہ اتمام حجت ہو چکا تھا، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اب ان کی قوم پر، ان کی پوری اجتماعیت پہ موت کی سزا نافذ ہونی تھی، وہ معاملہ ہونا تھا۔ تاہم چونکہ وہ معاہدے میں بندھے ہوئے تھے، وہ مختلف معاہدات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، لہٰذا اس کا انتظار کیا گیا ایک خاص موقع تک کہ ان معاہدات کی یا تو وہ پاسداری کریں، اور اگر کو توڑتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی جو وہ حیثیت ہے وہ پھر مباح الدم ہونے کی واپس ہو جائے گی۔ اور یہی معاملہ یہاں پہ بھی ہوا۔ بنو قریظہ کو ایک لحاظ سے امیونٹی حاصل تھی، ان کو امن حاصل تھا، کیونکہ اتمام حجت کے باوجود وہ ایک خاص معاہدے میں بندھے ہوئے تھے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہلت تھی جو ان کو دی جا رہی تھی، اور اس مہلت ہی کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سعد بن عبادہ جو ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا، ان کی اپنی خواہش پہ، یعنی بنو قریظہ کی اپنی خواہش پہ ان کو آربیٹریٹر کے طور پہ اپوائنٹ کیا گیا، ان کو ایک حکم کے طور پہ اپوائنٹ کیا گیا کہ وہ ان کا فیصلہ کر دیں، اور اصل میں اس جو غداری انہوں نے کی تھی اور یہ جو معاہدہ توڑا تھا اس کے بارے میں وہ فیصلہ کر دیں۔ اور اس کی بھی وجہ ان کے ذہن میں یہ تھی کہ بنو قریظہ اور اوس قبیلہ جس کے سعد بن عبادہ جو ہیں وہ سردار تھے، ان کے بڑے کارڈیل اور بڑے قریبی تعلقات تھے، تو بنو قریظہ کو یہ خیال ہوا کہ شاید سعد جو ان کے ساتھ رعایت کریں گے۔ ہوا یہ کہ جب سعد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بنایا اور انہوں نے اس کو فیصلے کو قبول بھی کر لیا، تو چونکہ اس وقت قرآن مجید میں بھی اس طرح کی غداری کی کوئی متعین سزا موجود نہیں تھی، تو پھر سعد نے یہ کیا کہ انہوں نے تورات کی جو سزا ہے وہ نافذ کر دی، اور تورات میں ہی سزا کتاب استثناء میں بیان ہوئی بھی ہے، اور وہ یہی ہے کہ اس موقع پہ تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے گا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے گا۔ یہی وہ معاملہ ہے جو پھر سعد نے کیا۔ تو دیکھیے یہ جو پوری کی پوری بات ہے اس کو اس تناظر میں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی نقض عہد کی سزا نہیں تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ یہود نے چونکہ معاہدہ توڑا تھا لہٰذا ان پہ سزا نافذ کی گئی، کیونکہ اس پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاہدہ توڑنے والے تو کچھ لوگ تھے اور سزا تو پوری قوم کو دی گئی، پورے ان کے بچوں کو بھی دی گئی، بیویوں کو بھی دی گئی، خواتین کو بھی دی گئی، تو پھر یہ کیسے سزا میں اس میں مطابقت کی جا سکتی ہے؟ تو یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ یہ کوئی پرومس کو توڑنے یا معاہدے کو توڑنے کی سزا ہے۔ یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ سزا ان کو جو دی گئی ہے یہ سزا تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تمام وہ رسول جو جب اتمام حجت کر لیتے ہیں، جب وہ اپنی قوم پر حق کو اس درجے میں واضح کر لیتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی
گنجائش نہیں ہوتی اس کو انکار کرنے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ان کو پھر دنیا ہی میں تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تباہی اور بربادی اصل میں یہود کے لیے مقدر ہو چکی ہوئی تھی۔ جو چیز ان کو روکی ہوئی تھی، جس نے ان کو امان دی ہوئی تھی، وہ معاہدے تھے جن میں وہ بندھے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے یہ معاہدہ بھی توڑ دیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پہ اس معاہدے کو توڑ دیا، اس کو بالائے طاق رکھا اور قریش کے ساتھ مل کے پھر وہ مدینے پہ حملہ آور ہوئے، تو اس نے پھر ان کو وہ امان بھی ان سے اٹھا دی اور وہ اپنی اسی اوریجنل حیثیت میں واپس آ گئے، جس کے مطابق پھر ان پر یہ موت کی سزا کو نافذ ہونا ہی تھا۔ چنانچہ اس پورے کے پورے واقعے کو ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی نقض عہد یا عہد کو توڑنے کی سزا نہیں تھی جو بنو قریظہ کو دی گئی، بلکہ یہ اصل میں یہ وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہیں دیتے ہیں اپنے رسولوں کے ذریعے سے۔ جب رسول اتمام حجت کر لیتے ہیں، جب رسول جو ہے حق کو واضح کر لیتے ہیں، یہ سزا اور لوگوں کو بھی دی گئی اور مواقع پہ بھی دی گئی اور پہلوؤں سے بھی دی گئی، مگر اس خاص موقع پہ جو بنو قریظہ کا جو معاملہ ہے وہ اگر آپ سمجھنا چاہیں، ہم سمجھنا چاہیں، تو اصل میں اس کو اس تناظر میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔